शरीयत और लॉजिक साथ साथ। یا اسٹیٹ کے پاس جائے گی. آپ کہہ سکتے ہو اسٹیٹ کے پاس جانے سے گورنمنٹ کا فائدہ ہے, یہ آپ کی بھول ہے. ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کی نالج میں کیا ہے, کمی ہے. اسٹیٹ کے پاس جانے سے عوام کا فائدہ جب ہے جب اسٹیٹ تمام پیسہ عوام کو دے دے, جبکہ ایسا ان ملکوں میں بھی نہیں ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام پیسہ اسٹیٹ عوام میں دے دیتی ہو. یورپ کے بعض کنٹریز ایسے ہیں, اتنی دولت تیل اور گیس کے ذخائر, وہ ساری دولت وہ ریزرو میں ہے ان کے, وہ عوام پہ خرچ نہیں ہو رہی, اور عوام کو پہ خرچ کرنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے, اور اس کے باوجود آدھی تنخواہیں وہ ٹیکس میں لے رہے ہیں عوام سے. یہ ظلم ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ او بھائی تم نے کیا کیا عوام کے لیے یار, اگر تم ان کی آدھی تنخواہ ٹیکس میں لے رہے ہو. عوام خوش ہے کہ ٹیکس لے کے ہمیں سہولتیں دے رہی ہے, یہ سہولت بغیر ٹیکس لیے بھی دے سکتی ہے. نہیں یار سمجھ میں تو رہنا, تو جیسے چل رہے نا وہی ٹھیک ہے, وہ چمونی آپا اور وہ کیا نام ہے, وہ عمران خان اور نواز شریف, اور وہی ٹھیک ہے, تم ہم سب کے لیے وہی ٹاپک اچھے ہیں میرا خیال ہے. دیکھو کافر کا نا اوپر سے چہرہ بہت اچھا نظر آتا ہے, جب گہرائی میں گھسو گے نا تو پتہ چلے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ, 4 آدمی ہیں, یہ 4 بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرے پاس آئے, مفتی صاحب ہم آپ کو اپنا وزیر اعظم مان لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی ریاست ہے, ایک کمرہ ہے, وہ ایک سلطنت خلافت عثمانیہ کہہ لو, کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں. اب آپ کیا کریں, آپ ہماری کیئر کریں, ہمیں کما کے دیں, ہمیں یہ کریں, ہمیں وہ کریں, ہماری سیکیورٹی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اپنی آدھی تنخواہیں مجھے دے دیا کرو. یہ 1 لاکھ کما رہا ہے, اس سے 50,000 لے لیے, یہ بھی 1 لاکھ, اور پھر میں نے ایک گارڈ رکھ لیا ان کے لیے. میں نے کہا پھوڑا پھنسی نکلے تو میں علاج کروں گا آپ کا, ڈاکٹر کر دے گا علاج. تو یہ کہیں یہ تو ہم خود بھی کر سکتے تھے, آپ نے کیا کیا؟ میں کہوں میں نے آپ سب میں مینجمنٹ کا بہترین انتظام کیا. وہ کہیں اس انتظام کا بہت بہت شکریہ, اس کے لیے آدھی تنخواہ دینے کی ضرورت بولو نہیں ہے, اس کے لیے اتنے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو آئے تھے کہ آپ کے ذرا تعلقات ہیں, چندہ وندہ لیں گے ہمیں, اگر کسی کو کوئی ٹینشن ہو گئی تو پھر آپ کوئی بیمار ہو گیا تو اس کا علاج کریں گے, یا آپ کے اپنے وسائل ہیں, یا ہمیں کوئی گائیڈ کریں گے کہ جی ادھر ذخائر دریافت ہوئے ہیں تو ادھر چلو کھدائی کرتے ہیں اور ترقی ہوگی. تو یہ ہو رہا ہے, آپ اصل میں ہے یہ کہ ان کے پاس وسائل اتنے زیادہ ہیں نا کہ جو پیٹ بھرے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ اس سے 20 گنا زیادہ دے سکتے ہیں اپنی عوام کو. تبھی اسلام میں مالی جرمانے کی اجازت نہیں ہے اصولی طور پر, بعض کنڈیشن میں, لیکن اسلام تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ گورنمنٹ ٹیکس نہیں لے سکتی عوام سے, الا یہ کہ شدید مجبوری ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جیسے ایک شخص کے لیے دوسرے شخص کا پیسہ حرام ہے, تمام فقہا کا اجماع ہے کہ حکومت کے لیے بھی عوام سے پیسہ لینا حرام, کیونکہ حکومت عوام کے پیسے کی محافظ ہے, لے نہیں سکتی ان سے, لے گی شدید مجبوری میں. شدید مجبوری کیا ہے؟ اجتماعی نوعیت کا کوئی ایسا کام پڑ گیا جس کی سب کو ضرورت ہے اور لوگ اس میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے, پھر جبرن لے گی. اس کی مثال ایسے جیسے گلی میں گارڈ رکھنا ہے, موبائل اسنیچنگ ہو رہی ہے, ہماری گلی میں بھی ہو رہی ہے, سب گلیوں میں ہو رہی ہے. اب کیا ہے کہ گارڈ رکھنا ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ سمجھیں بات کو بھائی, ایک ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا ہے کہ بھائی پر گھر 2,000 روپے گارڈ کا خرچہ آ رہا ہے, اب 4 گھر اڑی کر رہے ہیں ہم نہیں دیں گے. اور بھائی فائدہ تو سب اٹھائیں گے نا اس سے, تو آپ کیوں نہیں دو گے؟ فائدہ تو سب نے اٹھانا ہے, تو آپ کیوں نہیں دو گے؟ یہاں جبرن لیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا جتنا گارڈ کی تنخواہ میں اور کھانے پینے میں جائے. 1 روپیہ بھی آپ زیادہ نہیں لے سکتے, کیونکہ لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, حدیث میں آتا ہے کسی کا مال اس کی مکمل رضا کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے, حکومت کے لیے بھی حلال نہیں ہے, کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. تو بنیادی بیسک ضرورتوں کے لیے اتنا جتنا اس, اور یہ بھی جب ہے کہ جب گورنمنٹ کے پاس اپنے وسائل نہ ہوں. اگر گورنمنٹ کسی کنٹری سے تیل نکال رہی ہے, گیس نکال رہی ہے, اور اس سے یہ بنیادی خرچے پورے کر سکتی ہے, تو یہ جو تیل اور گیس کے ذخائر ہیں یہ گورنمنٹ کے نہیں ہے, کس کے ہیں؟ یہ پبلک کے ہیں. تو وہ لے کے بھی سارے ان پہ
خرچ کرنے پڑیں گے آپ. لیکن ایسے کنٹری ہیں وہ ریزرو 100 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ 100 سال بعد کے لیے رکھے ہوئے ہیں, اور رکھتے چلے جا رہے ہیں. اصل میں ہم چونکہ غریب ہیں نا بہت, تو ہم ان کے دولت کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ یار یہ بہت اسٹیبل کنٹری ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اگر یہ لوگ اپنی عوام سے ٹیکس نہ لیں تو بھی یہ لگژری لائف اسٹائل یہ لوگ اپنی قوم کو دے سکتے ہیں, لیکن آدھی تنخواہیں کاٹ رہے ہیں. تو ہمارا چور اچکا جو 10 روپے ہم سے چھینے گا, یا ہمارے ہاں کوئی بیٹھا ہو نا, جیسے وہ رسی لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے پرانے زمانے میں, جو وڈیرے ہوتے تھے نا, کہ جو گاڑی گزرے گی غنڈہ ٹیکس, تو وہ غنڈہ ٹیکس لے گا تو وہ تو حرام ہے, لیکن اسی غنڈہ ٹیکس کو آپ نے لیگل کر کے ایکچولی ایک شریف انسان کی علامت ہے, ٹائم پہ ٹیکس ادا کرتا ہے, اور اس کو بڑے بلیک منی اور وائٹ منی کی اصطلاحات دے کے وہی ٹیکس کو آپ نے کیا کر دیا, ایک اچھے شہری ہونے کی علامت قرار دے دیا آپ نے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ تو جیسے چل رہے ہو ایسے چلو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹیکس دینا بند کر دیں آپ, یہ ہرگز مطلب نہیں ہے. جب ایک اجتماعی نظم چل رہا ہوتا ہے نا تو پھر سب کو اسی نظم میں چلنا پڑتا ہے. یہ 2-4 آدمیوں سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو جب تک سسٹم تبدیل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی آدمی اگر ٹیکس بچائے گا تو اس کو کوئی بھی لیگل نہیں کہتا, علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے. اور پاکستان میں تو یہ سہولت ہے, ٹیکس بہت کم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہاں بہت کم ٹیکس ہے, اگرچہ وہ بھی صحیح جگہ استعمال نہیں ہو رہا, لیکن شکر ادا کرو اتنا دینا نہیں پڑ رہا. اگر ٹیکس یہ لوگ وہ والا لیتے نا جو وہ لوگ لے رہے ہیں, اور پھر صحیح استعمال نہ کر رہے ہوتے, تو ہم ویسے ہی قحط سے مر جاتے. اور میں ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتاؤں کہ گورنمنٹ اگر صرف مینجمنٹ کو صحیح کر لینا تو 1 روپیہ بھی ٹیکس لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے, 1 روپیہ بھی ضرورت. کیونکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو کچھ انسان کما رہا ہے وہ سارا کا سارا اسی کا ہے. یہ تو سوشلزم اور یہ جو روس کا جو انقلاب آیا تھا نا, انہوں نے یہ تحریک چلائی تھی کہ سب لوگ سب چیز میں مشترک ہیں, تو پوری تو تحریک تو کامیاب نہیں ہوئی, لیکن بہت سارا حصہ بہت سے کنٹریز نے اس سے لے لیا. جبکہ اسلام اس کا قائل ہے کہ جو شخص جو کچھ کما رہا ہے 100% وہ اس کا مالک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو غیر مسلم کو اوپر سے دیکھو کہ ہر چیز بہت زبردست, جب گہرائی میں گھسو گے تو بھائی یہ ہر چیز پہ لیبل بڑے خوشنما ہے. غنڈہ ٹیکس جو زبردستی پہلے زمانے میں ظالم بادشاہ لوگوں سے چھین کے لیا کرتے تھے, اسی کو نام کیا کر دیا, ایک لیگل کر دیا اس کو, ایک ڈاکومنٹ ہو. جیسے لیاری میں پہلے ہوتا تھا نا, بعض گلیاں ایسی تھیں آپ گزرو گے تو لٹ پٹ کے ختم. تو پھر وہاں بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی بجائے اس کے کہ ہم گن پوائنٹ پہ لوٹیں, خود ہی جا کے ہمیں ہر مہینے اتنا دے دیا کرو. تو لوگوں نے دے دیا, تمیز سے گزرنے لگے. اب انہوں نے کہا ہم تم کو امن دے رہے ہیں نا, ہم تم کو کیا دے رہے ہیں, امن دے رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا یار چلو وہ ہم خود 50-60 ہزار روپے حضرت کے ٹھیے پہ پہنچا دیتے ہیں اور پھر پورے مہینے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کو بھی وہ بڑا اچھے لیبل لگا سکتے ہیں نا کہ دیکھو ایکچولی ہم نے تمہیں تحفظ دیا ہے, تم سیکیور ہو گئے ہو. ابے سیکیور کیا ہو گئے؟ ایک آدمی کی 40 لاکھ تنخواہ ہے, اس میں وہ 20 لاکھ روپے گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہا ہے, تو کیا سیکیور ہو گیا یار؟ یہ اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا 20 لاکھ. اب 43% ٹیکس, یہ ان غیر مسلم کنٹریز میں ہم نے دیکھا ہے. ایک آدمی کی تنخواہ 1 کروڑ ہے تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں جا رہے ہیں. ابے کیا کہاں, اتنا تو ڈاکو نہیں لوٹتا یار. ابھی چھوڑو, میں زیادہ نہیں جاتا, زیادہ گہرائی میں نہیں جاتا ان چیزوں کی, لیکن یہ ہماری کھوپڑی میں نہیں آ رہی یہ چیزیں. شاید آپ لوگ کوئی چھاؤں میں بیٹھ کے غور کریں تو ہمیں بھی سمجھا دیں. تو یہ قانون انسان کے بنائے ہوئے ہیں نا. خدا کا کیا قانون ہے؟ خدا کا قانون یہ ہے کہ نہ گورنمنٹ کے لیے کسی کا پیسہ حلال, نہ انسانوں کے لیے ایک دوسرے کا پیسہ حلال. صرف اجتماعی ضرورت کے پیش نظر جتنی ضرورت ہو اتنا جبرن لیا جا سکتا ہے, کیونکہ وہ ہٹ درمی کر رہا ہے, وہ فائدے تو اٹھا رہا ہے مگر دے نہیں رہا, تو وہ تو اس کا اپنا حق لے رہے ہیں, اس کا لے ہی نہیں رہے. اس سے زیادہ 1 روپیہ حلال نہیں ہے. بلکہ میں آگے چل کے بات کہوں, یہ جو مالی جرمانہ ہے نا, اگرچہ بعض علماء نے اس زمانے میں اس کی گنجائشیں دی ہیں مالی جرمانے کی زمانے کے حالات کی وجہ سے, لیکن چاروں اماموں کے نزدیک یہ حرام ہے. یعنی گورنمنٹ پنشمنٹ تو کر سکتی ہے, پیسے نہیں لے سکتی کسی سے. اور دلیل یہی حدیث ہے کہ کسی مسلمان کا مال
اس کی طیب خاطر کے بغیر کسی کے لیے بھی حلال نہیں ہے. اس میں صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اعتراض کیا تھا, ان کے کچھ تفردات ہیں نا وہ جمہور سے ہٹ کے, لیکن انہوں نے جو احادیث میں دلیلیں دی ہیں وہ تعزیر فی المال کی دی ہیں, تعزیر بالمال کی نہیں دی ہیں. فی المال اور بالمال میں کیا فرق ہے وہ بھی میں جاؤں گا تو اب پیچیدہ مسئلہ ہے, یعنی ان کے دلائل کے جواب بھی علماء دے چکے ہیں. ورنہ چاروں فقہا کے جو نزدیک جو فتویٰ ہے نا جس قول پہ, وہ یہ ہے کہ سزا کے طور پہ بھی مالی جرمانہ نہیں لیا جا سکتا, صرف دیت میں جو منصوص چیزیں ہیں کہ قصاص اگر معاف کر دے تو یعنی مقتول کے وارث جو ہے نا قاتل سے قصاص لے سکتے ہیں, یا یہ جو ہاتھوں کی دیت ہے, یعنی دیت کی حد تک تو ٹھیک ہے ایک صلح کے طور پر. بھائی دیت میں یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اسلام میں یہ کہ آنکھ کا بدلہ کیا ہے آنکھ, اور اگر آنکھ والا آنکھ کی دیت دینا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. کسی کو قتل کر دیا تو قاتل کی سزا کیا ہے, قصاص ہے. اگر معاف کر دیں گے تو وہ دیت لے سکتے ہیں. تو دیت کے احکام کی حد تک ٹھیک ہے, اس کے علاوہ نہیں ہے اسلام. آپ بعض ملکوں کو دیکھ لیں, وہ ان کی سورس آف انکم ہی جرمانے ہیں, اور ایسے بھاری بھاری جرم, ایک سگنل توڑ دیا اتنے درہم اتنے ڈالر. یار اس سگنل توڑا ہے تو اتنا زیادہ اس سے جرمانہ, کووڈ کی ویکسین نہیں لگائی بھاری بھرکم جرمانہ. کیسے استحصال ہوا ہے غریبوں کا. میں نہیں کہہ رہا کہ ویکسین نہ لگا کے کوئی اچھا کام کیا, میں اس کو پروموٹ نہیں کر رہا, جو ایک اجتماعی نظم چل رہا ہے تو لگوانی چاہیے. یار اس کو کوڑے مار دو. آپ کہتے ہیں کوڑے ہر ایک کو کون پکڑ کے مارے گا, تو یہ آپ کی ہیڈک ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے کہ آپ اس کو کیا سزا دیں گے. لیکن جو جمہور جس طرف گئے ہیں نا بڑے بڑے علماء, آپ ماضی میں اٹھا کے دیکھیں, وہ جرمانے کو جائز نہیں قرار دیتے کسی کے لیے بھی. وہ کہتے ہیں سگنل توڑ دیا تو بھائی پنشمنٹ ہوگی, کچھ بھی کرو سزا دو اس کو. لیکن بعض علماء کی اس زمانے میں رائے ہے, وہ بھی اہل علماء ہیں, کہ بھائی اس زمانے میں سزا والا نہیں چل سکتا, جرمانہ ہی کرنا پڑے گا. اب میں اس زیادہ بحث میں نہیں جاتا, لیکن میں نے آپ کو جو اسلام کا اصل مزاج ہے وہ آپ کو بتایا ہے. وہ گنجائش والا قول ہو سکتا ہے اس زمانے میں واقعی نہیں ہو سکتا, وہ گنجائش والا قول لے لیا, لیکن جو اصل جو اسلامی سلطنتیں جس پہ چلی ہیں, خلافت عثمانیہ میں 1 روپے بھی ٹیکس نہیں تھا, مالی جرمانہ 1 روپیہ بھی نہیں تھا, پنشمنٹ کا نظام تھا. آج حکومتیں لوگوں سے ایک سگنل توڑ دیا اتنے ڈالر, فلانا کر دیا اتنے ڈالر, یہ کر دیا اتنے ڈالر, ہر چیز پہ پیسہ لے کے یعنی تو تحفظ کہاں سے ہو گیا بھائی. جب کوئی حکومت ہوتی ہے انسان کو یہ تحفظ ہوتا ہے کہ جتنا پیسہ میں کما رہا ہوں گورنمنٹ اس کی حفاظت کرے گی, مجھ سے وہ کوئی پیسہ چھینے گا نہیں. آج حکومت کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پیسہ شو کیوں نہیں کرتے. او بھائی لوگوں کو ڈر ہے اگر لوگوں نے شو کر دیا تو وہ سیو نہیں رہیں گے. میں ایسے کروڑ پتی تاجروں کو جانتا ہوں اب تک اکاؤنٹ نہیں کھلوایا انہوں نے. میں کہتا ہوں کیوں اکاؤنٹ نہیں کھلوایا؟ بھائی گورنمنٹ کو شو کر دیں گے, گورنمنٹ نہیں چھوڑے گی ہمیں. گورنمنٹ کا کام تھا کہ آپ کو سیکیورٹی دینا, اب گورنمنٹ ہی سے لوگ سب سے زیادہ ڈر رہے ہیں. وہاں نہیں ڈرتے یورپ میں, اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں سیکیور ہے, اس کی وجہ تمہارا باپ بھی دے گا. یعنی گورنمنٹ کو پتہ چل گیا نا ایسی کی تیسی کر دے گی, تو قانون مضبوط ہے نا, اس لیے اب تو وہاں ہر چیز آن لائن چل رہی ہے, وہ پیسے لے کے گھومتے ہی نہیں ہیں. تو ایسا گرفت ہے کہ آپ پیسہ چھپا ہی نہیں سکتے, اور چھپانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو ٹیکس کٹے گا, پھر کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ میں 1 کروڑ روپے کما رہا تھا, ہر سال میری تنخواہ سے آپ نے 43 لاکھ روپے کاٹے ہیں, تو کائنڈلی میرے تو 7 نسلوں میں بھی نہ میں اتنے کا علاج کراؤں گا, تو کس بیس پہ آپ کاٹ رہے ہو؟ تو کہیں گے آپ ہی کو ریٹرن کیا جا رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو کوئی ریٹرن نہیں کیا جا رہا. بھائی ہمارے نبی نے کیسی پیاری حدیث ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا, آپ نے فرمایا تم ان کے مالدار لوگوں سے سال میں 1 دفعہ 2.5% لوگے. سال میں 1 دفعہ کتنا؟ 2.5. اور ہر چیز پہ نہیں, صرف ان 4 چیزوں پہ جو گرو کرتی ہیں. سونا ہے کسی کے پاس, چاندی ہے کسی, کیونکہ یہ چیزیں روکنا غلط ہے نا, سرکولیٹ ہونی چاہیے نا. صرف مالدار لوگوں سے, اور آپ نے فرمایا انہی سے لے کے اسی وقت انہی کے غریبوں میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. یؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, فرمایا ان کو بتا دینا تمہارے مالداروں سے یہ زکوٰۃ لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں میں ڈیوائڈ کر دی جائے گی.
اور اس زکوٰۃ کے پیچھے بھی کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ گورنمنٹ کو نہیں دے رہے, آپ کس کو دے رہے ہیں؟ خدا کو قرضہ دے رہے ہیں. خوشی سے دیتا ہے انسان, اور وہ کہاں لوٹائی جا رہی ہے؟ غریبوں پہ. اور اس میں بھی یہ کہ اگر آپ خود دے دیں تو بھی ٹھیک ہے. غریب کو کیا کریں؟ آپ خود دے دیں. معذوروں کے بڑے زبردست انتظام ہیں ان ملکوں میں. اسلام کیا کہتا ہے؟ معذور کو پالنا بھائی کی ذمہ داری ہے. باپ کی اولاد معذور ہے, کس کی ذمہ داری؟ باپ کی. باپ خود خرچ کرے گا اپنے معذور بچے پہ. باپ نہیں ہے تو بھائی خود خرچ کرے گا اپنے معذور بھائی پہ. گورنمنٹ کا کام ہے یہ دیکھنا کہ معذور بھائی کا, تو معذور بھائی پہ جو حق ہے وہ بھائی ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. معذور یا معذور کا وکیل کورٹ میں کیس کرے گا. گورنمنٹ معذور کو وکیل کر کے دے گی کہ تم کیس کرو اور تمہارے بہن بھائیوں سے تمہارا خرچہ لیا جائے گا. وہاں یہ نہیں ہے. وہاں یہ کہ معذور کو گورنمنٹ خود پالے گی. کیا مطلب؟ لوگوں سے ٹیکس لے رہی ہے اور گورنمنٹ خرچ کر رہی ہے, تو معذور کے دل میں بھائی کی محبت پیدا ہو رہی ہے, گورنمنٹ کی پیدا ہو رہی ہے؟ گورنمنٹ کی ہو رہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ بوڑھے باپ کو کون پالے گا؟ تمہارا باپ پالے گا, یعنی تم پالے گا. بوڑھا باپ ہے, گھر میں رکھو گے, خرچ خود کرو گے. غیر مسلم کہتا ہے نہیں, گورنمنٹ تم سے ٹیکس لے گی, اولڈ ہاؤس بناؤ گی, تم سب کے ابے وہاں پلیں گے. ابوں کے دل میں کس کی محبت بیٹھے گی؟ اولاد کی یا گورنمنٹ کی؟ گورنمنٹ کی. ریلیشن گئے تیل لینے اور کہتے ہیں بہت زبردست سوسائٹی ہے, ویل ڈن, وہاں بوڑھوں کی بڑی کیئر ہے. بوڑھوں کی کیئر نہیں تھی اس لیے بوڑھوں کی کیئر ہے. ان کو پتا تھا کہ یہ نہیں پالیں گے, ہمیں ہی پالنا ہے سب کچھ. ابے تو تم 43 لاکھ روپے 1 کروڑ والے سے لے کے اس کے ابا کو کھلا رہے ہو, اس کمبخت کو بولو تو اپنی گود میں بٹھا کے خود کھلانا اس کو. اور وہ شوق سے کھلائے گا, اس کے ابا ہیں. آپ اگر اس کلچر کو پروموٹ کرو, وہ خود کھلائے گا. اگر نہیں کھلا رہا تو ابا کو گورنمنٹ ایسے بوڑھوں کو وکیل دے کہ بھائی دیکھو, سروے کرو, جو ابا گھر میں عزت نہیں مل رہی اور گھر میں ان کے بچے ان کا خیال نہیں کر رہے, وہ کورٹ میں کیس کریں. تو گورنمنٹ ان بچوں کی تنخواہ سے جبرن کٹوتی کر کے ابا کو دے گی, تاکہ ابا کو یہ احساس ہو کہ یہ آ انہی کے رہے ہیں میرے پاس جن کو میں نے کھلایا ہے. اول تو اس کی نوبت ہی نہیں آتی. انسان کے دل میں اللہ نے ماں باپ کی ایسی عظمت رکھی ہے, وہ زیادہ کھلائے گا. تو آپ سمجھ رہے ہو اسلام اور غیر اسلام میں فرق نہیں آئے گا کھوپڑی میں, میرا خیال ہے اتنی آرام سے یہ چیزیں. تو اسی طرح جیسے اسلام نے سود پہ پابندی لگا دی, نکاح کو پروموٹ کیا, اب کیا ہے, مالدار آدمی کی دولت کیا ہو رہی ہے؟ ڈیوائڈ. 4 عورتوں میں ڈیوائڈ ہوگی, پھر گروتھ ریشو اس کا بڑھے گا. تو یہ جو معیشت میں اعتدال ہے نا, اس کی ہوا بھی نہیں لگی غیر مسلم سوسائٹی کو. وہاں ساری دور کھرب پتی آدمی مرتا ہے, پتہ ہی نہیں بھائی گورنمنٹ کے پاس چلا گیا یا یہ کہ بینک کھا گیا. کب سے جیت بن جائے, صداقت ہو تو ایسی ہو, مزاروں